बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको हुकूमत पाकिस्तान की 4 बड़ी बिलासूद कर्जा स्कीम बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपने 2024 में सूद के बगैर कर्जा लेकर ज़ाती कारोबार शुरू करना है तो आपके पास सुनहरी मौका मौजूद है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कितना कर्जा आपको मिल सकता है, कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है, अहलियत का म्यार क्या है, कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। तो सबसे पहले नंबर पर जो हुकूमत पंजाब की बिलासूद कर्जा स्कीम है, ये इसकी तफसीलात हम डिस्कस कर लेते हैं। हुकूमत पंजाब गोश्त की पैदावार और बरामदात में इजाफे और फार्मर्स की खुशहाली के लिए तारीख में पहली बार 10 अरब रुपए से ज़ायद की खती रकम से फार्मर्स को बिलासूद कर्जों की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है। तो इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे इस स्कीम की थोड़ी सी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। लाइव स्टॉक फार्मर्स को 4 माह के लिए बिलासूद कर्जे की फराहमी की जाएगी। ठीक है, 4 महीने की मुद्दत ख़त्म होने पर 1 माह के अंदर कर्ज की वापसी की सहूलत आपके लिए होगी। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर के ऊपर 4 माह की मुद्दत ख़त्म होने पर 1 माह के अंदर कर्ज की वापसी आपने करना होगी। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर के ऊपर 1,35,000 रुपये से लेकर 2,70,000 रुपये तक का कर्जा आप इस स्कीम के तहत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद ये चौथे नंबर के ऊपर बिलासूद कर्ज की रकम से वांडा, साइलेज और मिनरल मिक्सचर की खरीदारी की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, 5वें नंबर के ऊपर 60,000 मवेशी पाल खवातीन व हजरात लाइव स्टॉक कार्ड से मुस्तफीज होंगे। यानी 60,000 लोगों को हुकूमत पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड फ्राहम करने जा रही है। अब दोस्तों, हम इसके अहलियत के म्यार की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो दरख्वास्तंदा सूबा पंजाब का रहायशी होना ज़रूरी है। दूसरी शर्त यह है दुरुस्त कौमी शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर के ऊपर शर्त यह है मोबाइल फ़ोन सिम इसके नाम पे रजिस्टर्ड हो और एक्टिवेट भी हो। ठीक है, यानी अगर आपके नाम पे सिम मौजूद है, आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड है और चल रही है, तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर के ऊपर शर्त यह है कम से कम 5 नर जानवर गाय या भैंस आपके पास मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए अहलियत का म्यार है। अब दोस्तों, बात करते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए करीबी वेटनरी हस्पताल से अपने जानवरों को 9211 सिस्टम पर रजिस्टर करवाएं और इस स्कीम में आप जो है अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम ये है कि आपने अपने करीबी वेटनरी हस्पताल में जाना है और अपने जानवरों को जो है 9211 पर आपने रजिस्टर करवाना है। ठीक है, जब आपके जानवर रजिस्टर हो जाएंगे, इसके बाद आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए तो यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है 080009211। आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और मज़ीद तफसीलात आप इनसे ले सकते हैं। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब की हेल्पलाइन है। ठीक है ना, तो ये तफसीलात थी पहली स्कीम की। अब दोस्तों, हम चलते हैं दूसरी स्कीम की जानिब। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है सूद के बगैर कर्जा फराम करने वाली स्कीम बन चुकी है। इससे बहुत ज़्यादा लोगों ने कर्जा लिया है और अपना ज़ाती कारोबार भी शुरू किया है। दोस्तों, अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में है तो आप किसी भी कारोबारी मकासद के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए IT का कारोबार शुरू करना चाहते हैं या ई-कॉमर्स का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपकी कम अज़ कम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 45 साल तक होनी चाहिए, तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा पूरे पाकिस्तान में 15 कमर्शियल बैंक और इस्लामिक बैंक जो है इस कर्जा स्कीम के तहत कर्जा फराहम कर रहे हैं। दोस्तों, 3 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। एक नंबर 1 पे ऑप्शन ये है कि आप पहली कैटेगरी के तहत 5 लाख रुपए का कर्जा हासिल कर सकते हैं। ये आपको 0 मार्कअप के ऊपर सूद के बगैर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आपको 5 लाख से ज़्यादा कर्जा चाहिए तो आप 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने 5% मार्कअप पे करना होगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 15 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं। इसके ऊपर आपने 7% मार्कअप पे करना होगा। दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल अप्लाई फॉर लोन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये फार्म आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने काम ये करना है, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आपने अपना लिखना है, इशू डेट लिखनी है शनाख्ती कार्ड की। इसके बाद आप टाइप सेलेक्ट करेंगे कितना कर्जा आपको चाहिए। ठीक है, सूद के बगैर लेना है तो 5 लाख को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इंटर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फार्म आ जाएगा, आप उसको पुर करके जमा करवा सकते हैं। ये नीचे एक चीज़
آپ کو یہاں پہ بتائی گئی ہے بینک آف پنجاب، نیشنل بینک، عسکری بینک، HBL بینک، بینک آف خیبر، اس کے علاوہ جی اخوت فاؤنڈیشن ہے، اس کے علاوہ جی نیشنل رورل سپورٹس پروگرام ہے۔ تو دوستو جس بینک سے آپ نے قرضہ لینا ہے، جب آپ نے آن لائن فارم پر کرنا ہے آپ نے اسی کا نام ہی یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ کوشش کرے گا بینک آف پنجاب یا نیشنل بینک یا پھر اخوت فاؤنڈیشن کا نام آپ سلیکٹ کریں، یہ سب سے زیادہ قرضہ جو ہے اس اسکیم کے تحت فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستو اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، اگر آپ اپنے درخواست کے اسٹیٹس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹریک کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، یہاں پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں، فون نمبر لکھیں، اس کے بعد قومی شناختی کارڈ ملنے کی تاریخ، ڈیٹ آف برتھ لکھنے کے بعد آپ سبمٹ کے اوپر کلک کر کے اپنے درخواست کے اسٹیٹس کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ قرضہ لیتے ہیں، فرض کریں 5 لاکھ روپیہ، اور اگر آپ 5 لاکھ روپیہ 8 سال کے لیے لیتے ہیں قرضہ، کیونکہ یہ اسکیم جو ہے جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے آپ 1 سال سے لے کر 8 سال کے اندر اندر اس کو واپس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کریں اگر آپ 5 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں 8 سال کے لیے، تو یہاں پہ آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ لون اماؤنٹ کتنی ہے اور منتھلی آپ کی انسٹالمنٹ کتنی بنے گی، ٹوٹل کتنی انسٹالمنٹ ہیں، یہ ساری تفصیلات یہاں پہ آپ کو دے دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے کے ساتھ یہاں پہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اگر آپ اسکیم کے تحت قرضہ لینا چاہتے ہیں تو 4 قسم کے لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہ ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جو کہ فزیکل کسی بینک میں جا کے درخواست جمع کروائیں گے، ان کی درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ صرف آن لائن ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر شرط یہ ہے کہ جو ریزیڈنٹ پاکستانی ہے، یہ ان کے لیے اسکیم ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اسکیم کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، وہ نااہل ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر شرط یہ ہے کہ گورنمنٹ کے امپلائی جو ہیں وہ بھی اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جاب کر رہے ہیں وہی اس قرضہ اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے علاوہ جی منیمم ایجوکیشن ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو دوستو اگر آپ نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس قرضہ اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو قرضہ دینے میں ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی ایجوکیشن اس سے زیادہ ہے، کوئی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہے یا بزنس ایکسپینشن کے لیے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کو قرضہ دینے میں ترجیح دی جائے گی۔ اب دوستو ہم چلتے ہیں جی آگے والی اسکیم کی طرف، جو تیسرے نمبر کے اوپر حکومت پنجاب کی اسکیم ہے۔ یہ اسکیم حکومت پنجاب کی جانب سے کسانوں کے لیے شروع کی گئی ہے۔ حکومت پنجاب کے محکمہ زراعت اور بینک آف پنجاب کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت 5 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ بنا کر دیے جائیں گے اور اس کے اوپر قرضے بھی فراہم کیے جائیں گے۔ تو 300 ارب روپے کے بلا سود قرضے جو ہیں حکومت پنجاب فراہم کرنے جا رہی ہے اس اسکیم کے تحت، ٹھیک ہے۔ تو دوستو آپ کو حکومت پنجاب کی جانب سے کسان کارڈ بنا کے دیا جائے گا اور کسان کارڈ کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ روپے کا قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو اس کے لیے جو اہلیت کا معیار ہے وہ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے۔ نمبر 1 پہ آپ کے پاس 1 ایکڑ سے لے کر 12 ایکڑ تک اراضی ہونی چاہیے، زمین ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر کے اوپر شرط یہ ہے کاشتکار کی زمین جو ہے اراضی ریکارڈ سینٹر میں رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر کے اوپر شرط یہ ہے کاشتکار کے اپنے شناختی کارڈ نمبر پر سم رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر کے اوپر شرط یہ ہے کاشتکار کا شناختی کارڈ نادرا ریکارڈ میں ویلڈ ہونا چاہیے۔ 5ویں نمبر کے اوپر شرط یہ ہے کاشتکار کسی اور مالیاتی ادارے کا قرض دار نہ ہو۔ 6 نمبر کے اوپر شرط یہ ہے کاشتکار کا بلا سود قرض کو 6 مہینے کے دوران واپس کرنے کا پابند ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ میں نے آپ کو اہلیت کا معیار بتایا ہے۔ اس کے بعد دوستو جب آپ کو کسان کارڈ بنا کے دے دیا جائے گا اس اسکیم کے تحت تو فی کسان 1.5 لاکھ روپے تک کا قرضہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھاد اور بیج کی خریداری بھی کر سکتا ہے اس کارڈ کے اوپر، اور کسانوں کی آسانی کے لیے بذریعہ SMS وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کا حصول ممکن ہوگا۔ دوستو اگر آپ اس اسکیم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ نے اپنے میسج سیکشن کے اندر جانا ہے، جو سم آپ کے نام کے اوپر رجسٹر ہے وہ اپنے موبائل میں ڈال لینی ہے۔ جہاں پہ آپ میسج لکھتے ہیں وہاں جا کے دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ رجسٹریشن کے لیے ابھی اپنے موبائل سے PKC آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اسپیس دینی ہے اور شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور 8070 کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینا ہے۔ دوستو جب آپ سینڈ کریں گے آپ کو ایک رپلائی میسج آ جائے گا جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی درخواست موصول ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس اسکیم کے لیے اپلائی کر لیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کسان کارڈ بنا کے بھی دیے جا چکے ہیں، تو آپ اس اسکیم سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب دوستو چلتے ہیں جی چوتھی بلا سود قرضہ اسکیم کی طرف۔ تو حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب روزگار اسکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے۔ پنجاب روزگار اسکیم کے تحت بینک آف پنجاب جو ہے 1 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ فراہم کر رہا ہے۔
دوستوں اگر آپ اس اسکیم کے تحت قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے 20 سال سے لے کر 50 سال کے درمیان میں ہونے چاہیے۔ اس میں میل اور فیمیل اور ٹرانسجنڈر تینوں قسم کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں اگر آپ کے پاس کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری موجود ہے یا کالج کا کوئی ڈپلوما آپ کے پاس موجود ہے یا پھر کوئی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو قرضہ دینے میں ترجیح دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس میں صوبہ پنجاب کے جو رہائشی ہیں جن کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں وہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیو کاروبار کے لیے بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی کاروبار موجود ہے تو اس کے لیے بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں 2 کیٹیگری بنائی گئی ہیں۔ اگر آپ پہلی کیٹیگری کے تحت قرضہ لیں گے تو آپ کو 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک قرضہ مل سکتا ہے۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ دوسری کیٹیگری کے تحت 10 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے کے درمیان میں جتنا چاہیں قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں لون ٹرن اوور کی بات کریں تو 1 سال سے لے کر 5 سال کے اندر آپ نے قرضے کو واپس کرنا ہوگا۔ 6 مہینے کا آپ کو گریس پیریڈ دیا جائے گا۔ 6 مہینے تک آپ نے کوئی بھی قسط ان کو واپس نہیں کرنی۔ آپ اپنا بزنس ڈیولپ کریں گے، پروفٹ میں لائیں گے۔ 6 مہینے کے بعد آپ ماہانہ قسط کے ساتھ ان کو پیسے واپس کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد دوستوں ایکویٹی کی بات کریں تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے اگر آپ میل ہیں تو کم از کم 20% آپ نے پیسے خود لگانے ہوں گے اس کاروبار کے اوپر جس کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ ٹرانسجنڈر ہیں یا ڈسیبل افراد ہیں یا فیمیل ہیں تو آپ نے کم از کم 10% جو ہے ایکویٹی ڈالنی ہوگی، 10% پیسے آپ نے خود لگانے ہوں گی۔ اس کے بعد دوستوں سیکورٹی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ملٹیپل آپشن آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو سیکورٹی بھی جمع کروانی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں پرائسنگ کی بات کریں تو اگر آپ پہلی کیٹیگری کے تحت 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک قرضہ اپلائی کریں گے تو 4% آپ نے مارکا پے کرنا ہے۔ اگر آپ 10 لاکھ سے زیادہ قرضہ لیں گے تو 5% سالانہ آپ نے مارکا پے کرنا ہے۔ اس کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ 2000 روپے ہے جو آپ نے فوری ادا کرنی ہے۔ یہ نان ریفنڈیبل ہے، یہ آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے انہوں نے آپشن دیا ہے اپلائی ناؤ، تو یہاں پہ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے پنجاب روزگار اسکیم کی آفیشیل ویب سائٹ آ جائے گی۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے ایپلیکینٹ سائن اپ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ آپ نے اپنا اکاؤنٹ اس ویب سائٹ کے اوپر بنانا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد رجسٹر کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ جیسے رجسٹر کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد دوستوں آپ کو جو ہے واپس لاگ ان کے آپشن کے اوپر آنا پڑے گا اسی پیج کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے جو آپ نے رجسٹر ہوتے وقت لکھا تھا۔ اس کے بعد آپ اپنا پاسورڈ لکھیں گے اور سائن اپ کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے آن لائن فارم آ جائے گا، آپ اس کو پر کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ساری تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی۔ حکومت پنجاب کی جو 4 بڑی بلا سود قرضہ اسکیم ہے جو 2024 میں آپ کو قرضہ فراہم کر رہی ہیں، آپ جلد از جلد ان میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ حکومت پاکستان سے قرضہ حاصل کر کے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔